میرے عزیز دوستو، آج ہم حرام کمائی پہ بات کریں گے۔ ذرا رک جائیے ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحہ اپنی آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے وہ پیسہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ واقعی آپ کا ہے یا کسی کا حق ہے جو آپ نے دبا لیا؟ کسی کی آہ ہے، کسی کی بد دعا، کسی یتیم کی سسکی۔ میرے بھائی، حرام کمائی صرف گناہ نہیں ہوتی، یہ وہ زہر ہوتی ہے، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ دل کو، گھر کو، اولاد کو، سب کچھ کھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بس تھوڑا سا ہے، مجبوری تھی، مگر سنیے، جہنم بھی تو تھوڑے تھوڑے گناہوں سے ہی بھرتی ہے۔ حرام کا لقمہ جب منہ میں جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے نماز مر جاتی ہے، پھر دعا بے اثر ہو جاتی ہے، پھر دل پتھر بن جاتا ہے، اور آخر میں ضمیر بھی دفن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ نے غور کیا، کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہا ہو، بچوں کی ہنسی بھی کانوں میں چبھتی ہو، بیوی کی دعا بھی سکون نہ دے، رات کو نیند نہ آئے اور اکیلے میں دل گھبرا جائے؟ یہ اتفاق نہیں، یہ حرام کی نحوست ہے۔ حرام کمائی سے پلنے والی اولاد والدین کی آنکھوں میں آنسو دے دیتی ہے۔ وہ گھر جس کی بنیاد حرام پر ہو، وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ ایک خاموش عذاب بن جاتی ہے۔ قبر کا منظر یاد رکھیے، وہاں نہ دکان جائے گی، نہ کرسی، نہ بینک بیلنس، بس ایک سوال ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا؟ میرے بھائی، اس دن زبان بند ہوگی، پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور آنکھوں کے سامنے ساری زندگی چل رہی ہوگی، ہر دھوکہ، ہر ملاوٹ، ہر جھوٹ، سب کچھ۔ کیا آپ اس دن کو سہ پائیں گے؟ آج بھی وقت ہے، اگر حرام کی ایک اینٹ بھی زندگی میں ہے تو اسے گرا دیجیے۔ چاہے غربت آ جائے، مگر حرام کی نحوست مت لائیے۔ بھوک برداشت ہو جاتی ہے، مگر حرام کا عذاب نہیں۔ اب آخر میں ایک سوال ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا۔ اگر یہی حرام کی کمائی آپ کی نماز چھین لے، آپ کی دعا چھین لے، آپ کی اولاد کا سکون چھین لے، اور قبر میں آپ کو اکیلا چھوڑ دے، تو بتائیے یہ پیسہ واقعی کمانا تھا یا اپنی آخرت بچا لینا تھا؟ سوچ لیجئے میرے بھائی، کیونکہ فیصلہ آج کا ہے اور انجام ہمیشہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حرام کمائی سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔